وزیر اعظم شہباز شریف امن مشن کے دوسرے مرحلے میں دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو قطری مسلح افواج کے چاق چوبند دستے کی سلامی۔ دوحہ ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی خطے اور عالمی امن کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے بعد ترکی کا دورہ بھی شیڈول۔ پاک سعودی اسٹریٹجک تعاون اور باہمی شراکت داری کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے اقدامات پر غور۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کی حمایت پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا، اپنے پیارے بھائی ولی عہد سے ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ ولی عہد کی مدبرانہ قیادت میں سعودی عرب کے صبر و تحمل کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، بلکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ پاکستان امن کا نگہبان۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی مذاکرات میں شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران پر خصوصی نغمہ جاری۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں، ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کا امکان ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جیری وینس کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی ایران کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ اب مذاکرات مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جو چیز موجود ہی نہیں اسے کیسے ختم کیا جائے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ ایران چند دن میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ IAEA بھی کہہ چکی کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، جوہری صلاحیت کو امن کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ایران آبنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے، خطے میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں۔ لبنانی مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایران میں 4 اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد کے ایجنٹوں کو صوبہ گیلان سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایران کی بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گی۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے ہونے والی تمام تجارت بھی روک دیں گے۔
امریکی سینیٹ میں ایران پر مزید حملوں کے لیے پیش کی اجازت کی قرارداد مسترد۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قرارداد 47 ووٹوں کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ ریپبلکن پارٹی کے تمام سینیٹرز نے قرارداد کی مخالفت کی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر جان فٹرمن نے بھی قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ جنگ کے آغاز سے ڈیموکریٹس نے چوتھی مرتبہ اس نوعیت کی قرارداد پیش کی۔ ہر بار ریپبلکنز کی جانب سے مخالفت کے باعث ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امیر قطر سے رابطہ، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ قطری امیری دیوان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر پیش رفت پر بات چیت کی۔ بین الاقوامی سمندری سلامتی، توانائی منڈیوں کے استحکام اور عالمی سپلائی چینز پر تبادلہ خیال۔ آبنائے ہرمز میں متوازی ناکہ بندیوں سے پیدا صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ امیر قطر کا مزید کشیدگی کو روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ چین نے ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین نے ایران کو ہتھیار دینے کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ اس ایشو پر امریکہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عالمی رہنماؤں کو بیان دیتے وقت محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ سیکیورٹی معاہدے اور دفاعی تعاون ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ کسی بھی ملک کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ چین صدر ٹرمپ کی کشیدگی کم کرنے اور آبنائے ہرمز کھلوانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ مکالمے کے ذریعے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اشتعال انگیزی خطرناک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیج اور آبنائے ہرمز میں امریکی کارروائیوں کے نتائج سے خبردار کیا، کہا آبی راستوں میں امریکہ کی موجودگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ ایسی نقل و حرکت علاقائی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی عوام کی استقامت کو سراہا، سفارتی کوششیں آگے بڑھانے اور جنگ کے خاتمے میں مدد کی پیشکش کی۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران امریکہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ اسلام آباد ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لبنان جنگ بندی مذاکرات کے عمل کا حصہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا پاکستان کے امن کے لیے سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تعمیری اور مثبت کوششوں کو تسلیم کیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطہ چینلز کھلے رکھے۔ پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندی کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس حملے میں ملوث کرنل پروہت کی ترقی پر تشویش کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ناقابل تسخیر دفاع کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک بحریہ کے جہاز سے فائر برق رفتار میزائل نے شمالی بحیرہ عرب میں طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دیگر خصوصیات کا حامل ہے۔ میزائل دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے اور انتہائی درستی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور عملی مہارت کا عکاس۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ امن مذاکرات کے دوسرے دور کی راہ ہموار ہونے کے مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز تیل سستا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $94.49 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $90.59 کا ہو گیا۔ امریکہ 83 سال بعد خام تیل کا بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔ امریکی خام تیل کی برآمدات بڑھ کر 52 لاکھ بیرل یومیہ ہو گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ انسداد دہشت گردی کی پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایران کے غیر قانونی تیل کی ترسیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ ایک بڑے ایرانی آئل شپنگ نیٹ ورک سے منسلک تقریباً 2 درجن افراد، کمپنیز اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے غیر قانونی اسمگلنگ اور پراکسی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
रावलाकोट से भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिक ने मुलजिम इरफान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर ने कहा, मुलजिम हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए मज़मूम अज़ाइम से मासूम लोगों को निशाना बनाता रहा। दुश्मन के नापाक इरादे खाक में मिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। गिरफ्तार मुलजिम इरफान का भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करने का एतराफ़। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना से $2 अरब के फंड्स मुंतकिल हो गए। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पांडा, यूरो और स्कूप बॉन्ड्स के जरिए भी फंडिंग की हिकमत अमली जारी है। पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार है। IMF की पाकिस्तानी इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की तारीफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, पाकिस्तान ने इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद किया, जिससे माशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। साख्ती इस्लाहात का तसलसल माशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़जाना की फिच रेटिंग्स, JP मोर्गन हुकाम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1506 पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,026 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 1400 रुपये महंगा, 1 तोला 5,04,862 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,825 फी आउंस हो गई। बिजली आई बिजली गई, बदतरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब। पेशावर में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। पानी की किल्लत से शहरी अजियत में मुब्तला। बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलने का खदशा। मुल्तान में ताजरों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का इशू भी संगीन हो गया। हुकूमती कंपनीज की ओगरा को 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त है। पंजाब के 10 अजला में माहौल दोस्त जदीद इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में EV बसें दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए E-बाइक प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी। महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती मनसूबों के लिए 65 करोड़ 15 लाख के फंड्स जारी कर दिए। गैर मनकुला जायदादों पर स्टैम्प ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। इजहार राय की आज़ादी कानून की पासदारी से मशरूत है। कराची की सड़कों पर बैनर्स लगाने की इजाज़त नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बैनर्स लगाने वाले सरकार को कोई टैक्स अदा नहीं करते। कराची को साफ करने का मुतालिबा भी बैनर्स लगाकर किया जा रहा है। दुकानदार गैर कानूनी कामों का हिस्सा न बने। अदालत ने भी वॉल चॉकिंग के खिलाफ फैसला दिया। लगता है बंगाली बाबा ने किसी को एंगेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बाप के हिबा करदा प्लॉट से दूसरे बेटे को भी हिस्सा देने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शहरी मोहम्मद बूटा ने 1969 में अपने बेटे मोहम्मद हुसैन को प्लॉट हिबा किया। 31 साल बाद 2000 में दूसरे बेटे नजर ने दावा दायर किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क किए, कानून के मुताबिक दावे को बाकायदा साबित करना जरूरी है। ऐसे मामलात में तमाम फरीकैन के हुकूक को मद्देनजर रखा जाता है।
اسلام آباد کی حدود سے ایک درخت بھی کٹا تو توہین عدالت تصور ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا درختوں کی کٹائی کے خلاف کیس میں بڑا حکم، جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے۔ افسوس ہے سی ڈی اے نے بغیر کسی مستند ریسرچ کے آپریشن کر دیا، کوئی ایک درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، اب جو چیز جہاں ہے وہیں رہے گی۔ عدالت کا فبر ملبری درختوں کی کٹائی سے متعلق سی ڈی اے کی ریسرچ پر عدم اطمینان کا اظہار، آئندہ سوات پر مستند انوائرمنٹل ایکسپرٹ کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے تہوار بیساکھی کی تقریبات، بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھوں کی دربار صاحب میں مذہبی رسومات کی ادائیگی۔ یاتری پاکستان میں مہمان نوازی، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات پر خوش، کہا ٹرانسپورٹ، لنگر، رہائش اور حفاظتی انتظامات قابل تعریف ہیں، پاکستان سے بہت پیار ملا، بہترین مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کا شکریہ۔